جماعت خانہ کو نہیں دیکھے گا، یہ جماعت خانہ میں جگہ نہیں ہے، ماشاءاللہ اوپر ٹیریس ہے، اوپر میں بھی ہے، ٹیریس بالکل خالی ہے، بیٹھیں، اور ماشاءاللہ جو ہے مائک کا انتظام ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فقال الله تبارك وتعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سند المولانا۔ بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں، میں اکثر بیان میں 12:30 بجے پہنچ جاتا ہوں، مگر یہ یتیم کھانے سے پہلے جو پل تھا اس پر نگر پالیکا کی کوئی گاڑی بند ہو گئی تو پورا ٹریفک جام تھا، میں اس میں پھنس گیا، اس لیے آپ حضرات کو پریشانی ہوئی، نہیں تو میں یہاں 12:45 بجے پہنچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کو قبول فرمائے۔ بہرحال قرآن پاک کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا سہارا لیا۔ مسلمانوں، آج ہمارے اندر اللہ کے حکموں کے بارے میں جتنی غفلت پائی جا رہی ہے، دھیان سے سنو، ان سب کی ایک ہی بنیاد ہے، ایک بنیاد ہے۔ وہ بنیاد کمزور ہے، اس لیے لوگ موت کا ذکر نہیں کرتے، قبر کو یاد نہیں کرتے، قبر کے دن، قبر کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اس کو یاد نہیں کرتے، میدان حشر میں حساب لینے والا ہے، اس کو یاد نہیں کرتے۔
پل صراط پار کرنا ہے، اس کو لوگ یاد نہیں کرتے۔ ترازو میں نامہ اعمال تولا جائے گا، اور جب تک حساب مکمل نہیں ہوگا انسان ہلنے بھی نہیں پائے گا۔ یہ تمام جتنی بھی باتیں ہیں ان میں جو غفلت ہو رہی ہے اس کی مین وجہ ہے کہ ہم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر جتنا پکا یقین ہونا چاہیے وہ یقین کمزور ہے۔ بولو میری بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر وہ یقین مضبوط ہو جائے کہ میری موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی، کسی بھی ٹائم، چاہے جوانی ہو، بڑھاپا ہو، کچھ بھی، تو انسان ہر وقت اپنی آخرت کی فکر کرے۔ ہم لوگ بار بار قبرستان نہیں جاتے، سال میں مشکل سے ایک بار لوگ قبرستان جاتے یا کسی کو دفنانے کے لیے چلے گئے، تو پھر موت کی یاد کیسے آئے گی؟ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ جو اسباب ہیں ان اسباب میں ہم لوگ بہت کمزور ہیں، اس لیے یقین بھی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن دوبارہ چیلنج کے ساتھ، اگر سچے مسلمان ہو تو بولو بے شک وہ پیدا کرنے ہی والا ہے، وہ چھوڑے گا نہیں۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کو بتلا رہا ہے کہ میرے بندو تم یہ شک کرتے ہو کہ کون دوبارہ پیدا کرے گا، تو پہلے میرے سوال کا جواب دو کہ پہلی بار کس نے پیدا کیا ہے؟ بولو بھائی زور سے، کس نے پیدا کیا؟ کہا جب تمہارا بدن کا مٹیریل میرے پاس نہیں تھا، تمہاری روح اور جان میرے پاس نہیں تھی، میں نے 1 سیکنڈ میں پیدا کر کے تمہارے ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ فرمایا جب پہلی بار تمہارا مٹیریل ہمارے پاس نہیں تھا، روح نہیں تھی، جان نہیں تھی، یہ بدن کے جتنے تمہارے حصے ہیں اس میں سے ایک چیز میرے پاس نہیں تھی، جب کچھ نہیں تھا تو ہم نے آسانی سے پیدا کر دیا، تو مرنے کے بعد تو تمہارا بدن بھی ہمارے پاس ہے، قبر میں ہمارے پاس، تمہارے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ قبر میں جانے کے بعد کوئی گردن اٹھا سکے۔ بولو زور سے، کسی میں طاقت ہے؟ اٹھنے کی بات تو دور ہے، ہلا بھی نہیں سکے گا کوئی، گردن بھی ہلا نہیں سکے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے جب میں تمہاری موت کا وقت آتا ہے تو میں تمہاری روح کو کھینچ لیتا ہوں، وہ روح بھی میرے پاس۔ جب تم کچھ نہیں تھے تو ہم نے آسانی سے پیدا کر دیا، اب تو تمہاری باڈی کا مٹیریل بھی قبر میں ہمارے پاس تیار ہے اور روح بھی تیار، صرف قیامت کے دن دونوں کو جوائنٹ کرنا ہے۔ جب پیدا کرنا مشکل نہیں ہوا، پوری طاقت سے زور سے بولو بے شک، تو جوائنٹ کرنا تو مشکل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ یقین کمزور ہے، یقین کمزور ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، مجھے اس کو حساب دینا ہے، تو وہ آدمی کبھی بھی نمازوں میں غفلت نہیں کرے گا، روزے میں نہیں کرے گا، زکوٰۃ میں بھی نہیں کرے گا، قربانی میں بھی نہیں کرے گا، حج میں بھی غفلت نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت میں، ذکر اللہ میں، درود شریف میں، استغفار میں، دعاؤں میں، خیرات میں، ہر کام میں وہ آگے بڑھے گا، اور ہر گناہ سے بچنے میں بھی وہ آگے رہے گا۔ یقین مضبوط کرو، یقین مضبوط کرو۔ میں ایک مثال سے سمجھاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ قرآن میں سمجھایا گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے، مثالوں سے سمجھائے۔ بھائی کوئی آدمی کہے آپ نے قیامت کا ذکر کیا، وہ یوں کہے گا کہ میں نے قیامت کو دیکھا نہیں، میں کیوں مانوں؟ وہ نہ کہے گا۔ تو علماء نے اس کو اتنی بہترین طریقے سے سمجھایا ہے، ایک مثال سمجھو، پہلے انشاءاللہ کہو، دھیان سے سنو گے بات سمجھ میں آ جائے گی، کوئی غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ لے، ایسی بہترین مثال سے سمجھایا۔ آپ سورت کے لوگ ہیں، یہ مسجد عمر والے گئے جنگل میں، کہاں؟ مدراس سے اوپر ایک جنگل ہے انڈمان نکوبار کا، یا کوئی اور جنگل میں گئے، ان جنگلوں میں انسان رہتے ہیں، کپڑے نہیں پہنتے، آپ نے واٹس ایپ پر بھی دیکھا ہوگا، صرف اپنی پیشاب اور پاخانہ کی جگہوں پر ذرا سا، وہ بھی درخت اور جھاڑ کے پتوں سے اپنی شرمگاہ چھپاتے ہیں۔ ہماری طرح انسان ہے، مگر ہماری طرح بودوباش نہیں ملی، ان کو مکان نہیں ملا، ان کو کپڑے نہیں ملے، ان کو یہ نہیں ملے، جنگلوں میں رہتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ دھیان سے سنو، آپ ان کے پاس گئے،
اور آپ نے ان کو کہا کہ دیکھو ہم سورت شہر سے آ رہے ہیں، ہمارے پاس ایئرپورٹ ہے جہاں ایروپلین اترتا ہے، ہمارے پاس بس اسٹیشن ہے جہاں سے پوری انڈیا میں اور گجرات میں بسیں جاتی. آپ نے ان سے کہا دیکھو ہمارے پاس ریلوے اسٹیشن ہے پورے آل انڈیا کی، یہاں ٹرینیں دلی بمبئی اور وہاں سے پورے انڈیا میں جاتی. کیسے آدمی کو کہا؟ جنگل کے آدمی. ذرا زور سے بولو کس کو کہا؟ میں بات پوچھوں گا تاکہ آپ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. جنگل کے آدمی کو کہا. آپ نے کہا ہمارے یہاں لاؤڈ اسپیکر ہے، پنکھے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، گاڑیاں ہیں، 2 ویلر 4 ویلر، ہمارے گھروں میں فریز مشین ہے، واشنگ مشین ہے، گاڑیاں ہیں، سائیکل. آپ نے سب کا ذکر کیا. اگر وہ جنگل کا آدمی وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کی بات کا انکار کر دے اور آپ کو یوں کہے آپ جھوٹے ہیں، دھیان سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر وہ وہاں جنگل میں بیٹھے بیٹھے آپ کی بات کا انکار کر دے اور آپ کو یوں کہے کہ آپ جھوٹے ہیں، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو بھائی آپ کو جنگل میں بیٹھ کر ہماری بات کا انکار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ انکار اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ صورت میں آئے ہو اور وہ چیز آپ کو نہ ملے، تب آپ کہیں گے بھائی وہاں تو کوئی چیز نہیں. آپ جنگل میں بیٹھے بیٹھے بولو بے شک ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتے. بولو بھائی کر سکتے. آپ کو ان چیزوں پر یقین کرنا ہو تو آپ کو جنگل چھوڑنا پڑے گا. پورا مجمع زور سے بولو بھائی چھوڑنا پڑے گا نہیں چھوڑنا پڑے گا. اور آپ کو سورت شہر آنا پڑے گا، اور سورت شہر میں ہم آپ کو ایئرپورٹ پر لے جائیں گے، بس اسٹیشن پر لے جائیں گے، پھر ٹرین اسٹیشن پر لے جائیں گے، پھر آپ کو ندی کانٹھے پر لے جائیں گے، وہاں آپ کو کشتی بھی دکھائیں گے جو مشین سے اندر دوڑتی ہے. تو اب آپ دیکھنے کے بعد یقین آ جائے گا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، سب چیزیں موجود ہیں. آپ وہاں جنگل میں بیٹھے بیٹھے انکار نہیں کر سکتے. بھائی زور سے بولو انکار کر سکتے. آپ زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، بس اتنا کہہ سکتے ہیں. آپ سامنے والے سورت مسجد عمر والوں کا انکار نہیں کر سکتے کہ آپ جھوٹے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں. آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ اتنا کہہ سکتے کہ ہاں میں نے دیکھا نہیں ہے، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چیزیں ہے نہیں. اسی طرح قیامت آپ نے دیکھی نہیں ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. جیسے جنگل کا آدمی ریلوے ٹرین دیکھنے کے لیے، ایروپلین دیکھنا ہو، بس دیکھنا ہو اور یہ ساری مشینریاں دیکھنا ہو تو جنگل چھوڑنا پڑے گا، سورت شہر میں آنا پڑے گا. سب آنکھوں سے دیکھ لیں گے. پورا مجمع بولو تو یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو بھائی یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ قرآن میں یہ فرما رہے اے جاہل انسان، جیسے جنگل کا آدمی جنگل چھوڑ کر جب شہر صورت میں آئے گا اور آنکھوں سے دیکھ لے گا تو وہ بھی یقین کر لے گا کہ ہاں یہ سب مشینریاں موجود ہے. ایسے وہ جاہل انسان تو تیری جہالت کے میدان کو چھوڑ. جیسے جنگل کا آدمی جنگل چھوڑ کر صورت میں آیا تو تیری جہالت کا میدان چھوڑ کر اللہ کی اس کتاب کو دیکھ جو اس نے آسمانوں سے قرآن پاک کے نام سے نازل کی ہے، اور اس قرآن کو سمجھ جس میں اس قرآن میں اس نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کی دلیلیں سمجھائی ہے. جب وہ دلیلوں کو سمجھے گا، جیسے جنگل کا آدمی سورت دیکھنے کے بعد اس کو یقین آ گیا، تو بھی اللہ کی کتاب کو سمجھے گا. پورا مجمع بولو بے شک جہالت کے میدان کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کے میدان میں آئے گا تو تجھے بھی یقین آ جائے گا کہ ہاں بے شک وہ قیامت کو لانے کی بولو بے شک پوری طاقت رکھتا ہے. اب بولو بھائی زور سے، وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اس نے قرآن میں سمجھایا جو پہلی بار آسانی سے پیدا کر چکا ہے. مسجد عمر اور اطراف والوں ذرا زور سے بولو بے شک، مرداروں کی طرح جواب مت دو. وہی اللہ قیامت کے دن آسانی کے ساتھ، اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ قبرستان سے دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ ایمان ہے اور وہ چھوڑے گا نہیں. قرآن کہتا ہے تم دنیا میں دیکھ نہیں رہو کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. مارنے والا اور ظلم کرنے والا چھاتی کھول کر دنیا میں چل رہا ہے. گناہ کون کر رہا ہے؟ جیل میں اس کی دمی جاری اور گناہ کرنے والا زمین پر پھر رہا ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اے ظلم کرنے والوں تم اللہ کو غفلت میں نہ سمجھو.
تمہیں یہاں اختیار دیا ہے، تمہارے چاہے تو اچھا کرو کام یا تمہارے چاہے تو برا کام کرو، آزادی دی ہے تم کو، اس کا یہ مطلب مت سمجھو کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا اور حدیث پاک میں اس کی تفصیل ہے کہ پہاڑوں کے نیچے، بڑی بڑی چٹانوں اور پتھروں کے نیچے چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں اور کیڑیاں چلتی ہے، اللہ فرما رہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اس کے چلنے کی آواز کیسی ہے، وہ آواز بھی مجھے خبر ہے وہ کس طرح چل رہی ہے، اتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔ قرآن میں فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ بے شک آسمانوں سے پانی برساتا ہے، فیحیی بہ الارض بعد موتہا، اور وہ پوری مردار زمین کو برسات کے موسم میں زندہ کرتا ہے، کذالک یحیی اللہ الموتى، ہر سال پوری مری ہوئی زمین، جو گرمی میں پوری زمین مر جاتی ہے، جہاں برسات کا موسم آتا ہے ایک پانی کے ذریعے سے ہم پوری مردار زمین کو زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ تیرے لیے نصیحت ہے، وہی اللہ جو مردار زمین سے درختوں کو، گھاس کو، چیزوں کو زندہ کرتا ہے، وہی اللہ قیامت کے دن مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ مسلمانوں، وہ قیامت بہت قریب آ گئی، بہت قریب آ گئی، قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہم پوری کر گئے اور ہم قیامت کی بڑی نشانیوں میں داخل ہو گئے، اور آج مسلمان غفلت میں سو رہا ہے۔ چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی اور الارم پر الارم بج رہے ہیں کہ بڑی نشانیاں شروع ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی نشانیاں سینکڑوں کی تعداد میں بیان فرمائی، اور قیامت کی بڑی نشانیاں 10 بتلائی، 10، اور فرمایا جب یہ 10 پوری ہو جائے گی اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنا میزان انصاف، انسان کا انصاف کا ترازو قائم کرے گا اور بتلائے گا کہ آج پوری انسانیت کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک کو، سب کو زندہ کرے گا اور سب کو اپنا ریکارڈ نامہ 1 سیکنڈ میں دے دے گا کہ سب کا ریکارڈ تیار ہے۔ قرآن نے فرمایا یہ دونوں سائڈ پر دائیں اور بائیں 2 فرشتے تمہارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، فرمایا 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی وہ کوئی کام چھوڑتے نہیں۔ قرآن میں فرمایا تمہارے دلوں میں جو برے یا اچھے خیالات گزرتے ہیں وہ بھی ہم ریکارڈ کروا دیں، اور ہر مومن کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے جو ان کا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، قرآن میں ہے کہ تم ایک بات بولتے ہو اس پر بھی مضبوط 2 نگہبان مقرر ہے جو تمہاری ہر بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، اب وہ قیامت کا کاؤنٹ ڈاؤن اور گنتیاں شروع ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 1400 سال پہلے، آج 15ویں صدی داخل میں ہو گئے ہم لوگ، آپ نے فرمایا تھا جب دنیا میں جھوٹ، ذرا دھیان سے سنو، شراب، جوا جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لاچ اور رشوت اور زینہ کاری جب عام ہو جائے گی، فبعدہا سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے، بھوکم اور دھرتی کم قیامت تک شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ پیپر پڑھتے ہیں، کل کا پیپر اگر آپ نے پڑھا ہو، افغانستان میں دھرتی کم ہوا، پرسوں کی بات، شام کو 6.1 کا، بھائی بولو کوئی زور سے جواب دو، بھائی ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھو، اور وہ پاکستان ہوتے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب بیان کر رہے تھے پاکستان میں، اور چالو بیان میں زلزلہ، واٹس ایپ پہ آئے وہ بول رہے ہیں زلزلہ، کہا سب دعا مانگو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چالو بیان میں وہ زلزلہ افغانستان سے آ رہا تھا، پاکستان آیا، پاکستان سے ہوتے ہوئے کشمیر، ہریانہ، پنجاب اور پوری دلی ہلا دی، پوری دلی، کل کے اخبار میں ہے، پڑھو آپ، بے حساب نقصان ہے، البتہ موت ایک ہی واقع ہو، یہ اللہ کے ہاتھ۔ اور ابھی 15 دن پہلے مدینہ منورہ میں ہوا، اتنی پاک سرزمین جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، پورا مدینہ ہلا دیا، اخبار میں آیا۔
اور وہاں سے دوستوں کے فون آئے جو عمرے میں گئے تھے کہ اس وقت مدینے میں زلزلہ ہوا، شاید 14 یا 15 جنوری کو ہوا، پورے مدینہ شریف ہے، لوگوں نے حرم شریف میں محسوس کیا۔ اتنی پاک سرزمین پر زلزلے آ سکتے ہیں تو یہ ہماری سرزمین تو ناپاک ہے، یا مشرک لوگ آباد ہے، ناستک لوگ آباد ہے، یا قسم قسم کے شرک کے کام ہو رہے، وہاں تو کوئی غیر مسلم، ایک بھی مکہ مدینہ میں کوئی غیر مسلم قدم بھی نہیں رکھ سکتا، اتنی پاک سرزمین ہے، بولو بے شک ہے کہ نہیں ہے؟ آمین کہو زور سے، اللہ ہم کو مکہ شریف اور مدینہ پاک کی زیارت قیامت سے پہلے پہلے کروا دے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ 7 گنا عام ہو جائیں گے تو دھرتی کم کے برس قیامت تک، زلزلوں کے برس قیامت تک شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ 150 کے قریب زلزلے ہو رہے، 119، 120، 110، یہ تو عام ہو گیا۔ انٹرنیٹ پر دیکھو، آپ انٹرنیٹ پر آپ لکھو ہندی میں تازے دنیا کے تازے تر کے بھوکمپ، پورا ریکارڈ آ جائے گا کہ کتنے دھرتی کم ہو رہے، پوری دھرتی ہل رہی، مگر مسلمان سو رہا۔ ہم لوگ 30 برس سے یہ میدان میں ہیں، ورنہ ہم نے کبھی قیامت کا اتنا ذکر نہیں کیا جتنا بھی کر رہے۔ الارم بج گیا، گھنٹ بج گئی کہ اب جاگو، چند برس میں ہم اس دنیا کو ختم کرنے والے، ٹائم پورا ہو گیا۔ پوری دھرتی کانپ رہی، پوری دنیا میں اس وقت زلزلے چالو ہے۔ ابھی یہ کاٹھیاواڑ میں ہوا، اس کے بعد یہ بلساڑ ضلع میں پچھلے مہینے 50 جھٹکے ہوئے، 50، ایک نہیں 50 جھٹکے ایک ہفتے میں، پوری دھرتی کانپ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زلزلے شروع ہو جائیں گے زیناکاریوں کی وجہ سے، آج دیکھو زیناکاریاں کتنی عام ہو گئی، ہمیشہ دعا مانگو کہ اللہ زینا تو بہت دور، زینا کے خیال سے بھی حفاظت فرما۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، جب زیناکاری عام ہو گئی تو زلزلے شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جب زلزلے شروع ہو جائیں گے تو سمجھ جانا اللہ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے گا۔ حدیث میں صحیح بخاری اور مشکات شریف کی حدیث فرمایا سنۃ کالشہر، ایک برس ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، والشہر کالاسبوع، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کے کلام میں نور تو دیکھو، اور فرمایا ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، منٹ سیکنڈ میں بدل جائے گا۔ اگر سچے مسلمان ہو، دیکھو میں آپ کے لیے اتنا چلا رہا ہوں کہ آپ اللہ کے واسطے نہیں بول سکتے۔ آپ کو پچھلے 6-7 برس سے احساس نہیں ہو رہا ہے جمعہ 8 دن ایک دن کی طرح آتا ہے؟ بھائی بولو زور سے، اتنا فاسٹ ٹائم جا رہا ہے۔ آپ آئندہ جمعہ کو مجھے یاد کرنا، آپ کو ایسا لگے گا ایک دن کی طرح آ گیا، اتنا فاسٹ ٹائم جا رہا ہے، اور ہم غفلت میں سو رہے۔ ابھی رمضان جانے کو دیر نہیں ہوا اور یہ رمضان سامنے آ گیا، ایسا لگے گا 3-4 ہفتے میں خبر آ جائے گی کہ رمضان کا چاند ہو گیا، اتنا فاسٹ ٹائم ہو گیا، اور ہم لوگ سو رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہوگی، اور اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدخان، زمین سے دھواں نکلے گا، دھواں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم۔ اللہ فرما رہے ہیں جب قرآن نازل ہوا نا، 25واں پارہ سورہ دخان، آیت نمبر 10، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، لوگ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں نا تو دھواں نکلتا ہے منہ میں سے، ناک میں۔ اللہ فرما رہی ہے دھواں زمین میں سے نکلے قیامت سے پہلے پہلے۔ کہ ہم 10 بڑی نشانیاں بتلائیں گے، اور اس میں کچھ ہو جائے گی، اس سے پہلے پہلے جو توبہ کرے گا ہم اس کی توبہ اور گناہوں کو معاف کریں گے۔ فرمایا پہلی نشانی الدخان، زمین سے دھواں نکلے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ انتظار کرو جب زمین سے دھواں نکلے گا اور آسمانوں پر پھیل جائے گا اور لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ ھذا عذاب علیم، قرآن کا آواز سے سنو، یہ دردناک سزا ہو۔ کیا ہوا معلوم ہے؟ 2010 میں یہ دھواں نکل گیا، 2010 میں، آج 7 برس ہو گیا، 8واں برس لگ گیا، اور ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ دھواں دنیا میں ہو گیا۔ روز پیپر میں آتا تھا 10 دن تک، بلکہ 15 دن تک آیا، اس کی خبریں 15 دن تک روز پیپروں میں آئی۔ یہ دھواں انگلینڈ سے اوپر آئس لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں یہ دھواں اللہ نے نکالا، اور اتنا نکلا مسلمانوں کے 10 دن تک یہ دھواں نکلتا رہا، 10 دن تک۔ 11ویں دن اخبار میں آیا کہ دنیا بھر کے ایئرپورٹ
70%, انگلش میں 70% ایئرپورٹ ٹوٹل بند ہو گئے. اتنا دھواں. یہ دھواں کہاں نکلا؟ یورپ میں، انگلینڈ سے اوپر. پھر اس کے بعد اس دھوئیں نے پورے یورپ کو گھیر لیا. پورے یورپ میں دھواں. 50 سے زیادہ ملک ہے یورپ میں. اس کے بعد یہ دھواں امریکہ گیا. اس کے بعد ادھر نیچے فرانس پر آئے. 3 بڑے کھنڈ کو اس دھوئیں نے گھیر لیا تھا. اور سنو، آپ نے نہیں سنا، جن لوگوں کے کان تک آواز نہیں وہ سن لو. 100 لاکھ پیسنجر، 100 لاکھ. ذرا زور سے بولو تھوڑی طاقت کے ساتھ. کتنے لاکھ؟ 100 لاکھ سب ایئرپورٹ پر بند ہو گئے. اتنا دھواں کہ مسلمانوں کوئی ایروپلین نہیں اڑا. آپ دیکھا کبھی کوہرا نکلتا ہے سردیوں میں، دھمس نکلتا ہے تو بھائی کہ ایئرپورٹ پر پلین نہیں جائے گا، ٹرینیں بند، ٹرینیں لیٹ آ رہی. کیوں بھائی؟ دھمس نکلا، کوہرا آ رہا ہے. یہ تو قیامت کی بڑی نشانی تھی. امریکہ، فرانس اور یورپ ٹوٹل 3 کھنڈ کو اللہ نے گھیر لیا تھا. 100 لاکھ پیسنجر دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر بند ہو گئے. 10 دن تک جو جہاں تھا وہیں رکنا پڑا. اتنا ڈینجر اللہ نے دھواں نکالا. 78%، 78% پورے یورپ میں ایئرپورٹ بند ہوئے. ٹرینیں بند، بسیں بند، ٹرانسپورٹ بند، ٹوٹل سب. ایون پارلیمنٹیں بند ہو گئی. ایک ہوائی جہاز کمپنی کو روزانہ اربوں روپے کا نقصان. ایک کمپنی کو، جیسے ایئر انڈیا ہے، ایئر گو ہے، انڈیگو ہے، یہ کمپنیاں. ایک کمپنی کو روز کا $200 ملین کا نقصان تھا. ایسے 10 دن مار پڑی. ایسی ہزاروں کمپنیاں ہیں، سب ٹھپ پڑ گئی. اتنا بڑا قصہ ہوا کہ بڑی نشانی ہو گئی اور مسلمان غفلت میں سو رہا. 10 دن تک کوئی ہل نہیں پایا ہے. اور پوری دنیا سے جتنے ہوائی جہاز ادھر جا رہے تھے، ٹوٹل ایئرپورٹ، ادھر سے وہ فلائٹ ہی نہیں گئے کہ بھائی ادھر دھواں نکلا ہے فلائٹ نہیں جائے. ابھی جتنی بھی علاقوں میں آپ ادھر دلی سے اوپر جاؤ، دلی میں ٹریفک بند ہو گئی. اتنا دھمس ہو رہا تھا، کوہرا. تو یہ تو قیامت کی بڑی نشانی تھی جو 2010 میں آئس لینڈ میں ہوئی. یہ کوئی چھوٹا موٹا قصہ ہوا. اب تو پورا مجمع بولو، زور سے بولو، بے شک سچائی کے ساتھ اللہ کو گواہ رکھ کے. یہ پہلی نشانی دھواں نکلا کہ نہیں نکلا؟ نکل گیا. آج تک ہم نے کہا، جب نکلا تو کہا کہ دیکھو نکل گیا. دوسری نشانی والخسف المشرق، پورب کا زلزلہ. خسف کہتے ہیں زمین پھٹے گی اور لوگ اندر چلے جائیں گے. یہ 2011 میں جاپان میں ہو گیا، جو جاپان کا دھرتی کم ہوا تھا 2011 میں. یہ سورج شہر اداجن جو پاٹیا ہے نا، اس کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہل گئی تھی اور لوگ بھاگم بھاگ ہوئے. زلزلہ جو ہوا جاپان میں 2011 میں 1.5 لاکھ آدمی کو مار کے پھینک دیا اللہ، اور 20,000 آدمی زمینوں میں ڈانٹ دی اندر اللہ. اتنا ڈینجر زلزلہ ہوا. 31 ملکوں میں جھٹکے ہوئے تھے، 31 ملکوں. یہ ہو گیا 2011 میں. یہ دوسری نشانی. تیسری نشانی والخسف المغرب، یورپ کا زلزلہ. یہ 2012 میں ترکی میں ہو گیا. 66,000 تقریباً آدمی مرے، 66,000، اور 9,000 آدمی کا نام و نشان نہیں، زمینوں میں اتار دیا اللہ. اور چوتھی نشانی والخسف فی جزیرۃ العرب، عربستان کا زلزلہ. یہ 2013 میں تاریخ کے ساتھ بتلا رہا ہوں. عراق، ایران، یمن اور سعودیہ میں ہو گیا. یہ دبئی، یہ بحرین، قطر، یہ سب ہلا دیے تھے اللہ. بے حساب نقصان ہوا جو 2013 میں ہوا. یہ کل ملا کر 4 نشانیاں ہو گئی. اور مسجد عمر اور اطراف والوں، اب میں قیامت پر اکیلا نہیں بول رہا ہوں، پہلے میں اکیلا تھا. اب تو اللہ کے گھر مکے شریف سے آوازیں آ رہی ہے. میں 2016 دسمبر میں عمرے میں تھا. شیخ سعود شریم جو حرم شریف کے امام ہیں، جمعے کے خطبے میں اتنا روئے کہ پورے لاکھوں کی تعداد لوگ عمرے میں تھے. حرم کا پورا لاؤڈ سپیکر میں آوازیں آ رہی تھی رونے کی. تھوڑی دیر تک وہ اتنا روئے کہ اللہ کی پناہ. اور پھر بولے واللہ الامہ واللہ الامہ قد اختتمت اشراط الساعة الكبرى تقریبا. کیا وہ بھی جھوٹ بول رہے؟ اللہ کے حرم کے امام، میں وہاں موجود تھا. انہوں نے کہا اے امت،
اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں تقریباً ختم ہو چکی. حرم کا امام کہہ رہا ہے, میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ بولوں گا؟ اور ابھی 2 مہینے پہلے کی بات, سب سے بڑا امام شیخ عبد الرحمان سدیس وہ بھی بہت روئے. انہوں نے کہا اے امت جاگو جاگو, اب قیامت بہت قریب آ گئی. آپ دیکھو انٹرنیٹ پر خطبے ہیں, اور پاکستان کے سب سے بڑے مفتی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب, ان کا 20 منٹ کا بیان آیا ہے, 20 منٹ کا, اور وہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بالکل تیاری. اور ابھی جو خطرہ ہے مسلمانوں سب سے بڑا, جو امت کے لیے سب سے نقصان دینے والی نشانی ہے, سورج کا پشچم سے نکلنا. 2-5 برس میں ہی ہونے والا. میں تاریخ تو بتلا نہیں سکتا, تاریخ بتانے کا کام تو سورہ مجمع بولو کس کا ہے, اللہ کو معلوم. بار بار سائنس والے اعلان کر رہے ہیں, اخبار پڑھے ہو آپ, سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ سورج پشچم کی دشا میں جانے کے لیے نکل چکا اور ٹچ کرنے کی بالکل تیاری میں, ٹچ کرنے. اور ابھی میں ہمارے ساتھ ایک انجینئر صاحب آئے ہیں, ہمارے الحاج سلیم بھائی, میں نے ان کو ابھی دیویہ بھاسکر کا ایک کٹنگ دیا, ابھی دیا میں نے راستے میں. ابھی دیویہ بھاسکر پیپر نکلتا ہے, اس میں سائنسدانوں کے حوالے سے گھڑی پائی, ایسی جو گھڑی ہے نا, 1945 جب امریکہ نے ناگاساکی جاپان پر بمباری کی, وہاں تک سے سائنسدانوں کا ایک حساب بتلا رہا ہوں. سائنسدان لوگ کیا کہہ رہے ہیں, جو ابھی سائنسدان لوگ, 1945 کی بات کر رہا ہوں, جب امریکہ نے جاپان پر بمباری کی تھی, وہاں سے لے کر ان کا اندازہ ہے کہ قیامت کے دن تک کل 7 منٹ کی گھڑی باقی, 7 منٹ. اس میں یہ لوگ بتلا رہے ہیں کہ 1945 میں 7 منٹ باقی تھی. وہ جو قیامت کی جو انہوں نے گھڑی بنائی ہے, اس میں صرف 7 منٹ, 1945 کی بات کر رہا ہوں, اس وقت 7 منٹ باقی تھی. اور ابھی یہ لوگ سائنس والے ابھی 2018 میں کہہ رہے ہیں کہ وہ گھڑی 5 منٹ آگے گھوم چکی ہے, اور اب صرف 2 منٹ باقی قیامت. یعنی آپ اندازہ لگا لو, 60 برس میں 5 منٹ گھومی وہ گھڑی, 60 برس. اب 2 منٹ گھومتے میں 30 برس لگے گی اندازے کے حساب سے, 25-30 برس. اور سائنس والے بار بار مشینریوں پر دیکھ رہے, مشینوں پر بیٹھ کر پوری دھرتی کانپ رہی. وہ تھوڑی کم پا رہے, کرانے والا تو اللہ کی ذات ہے. گناہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرکت دی. مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے پاکستان میں, اور کرسی اور سب ہل رہا ہے, اور کہہ رہے زلزلہ زلزلہ, چالو بیان افغانستان کا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے, دھرتی کانپ رہی تو یہ لوگ مشینریوں پر دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں, انگریزی اخباروں میں دے رہے, دی فائنل ڈے از ناٹ فار, دنیا کا آخری دن اب بہت دور نہیں. جو ناستک لوگ ہیں, ناستک وہ قبول کر رہے ہیں کہ قیامت کو بہت دور نہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ارتھ ان کرائسس, زمین بھیجنک سپاٹی پر آ چکی ہے, اب کوئی خبر نہیں کتنے سال میں کیا ہو جائے. جو ناستک لوگ ہیں وہ قیامت کا اقرار کر رہے ہیں, اور یہی بات قرآن میں اللہ نے فرمائی کہ قیامت سے پہلے جو انکار کرنے والے ہیں وہ بھی قبول کر لیں گے دنیا کے حالات دیکھ کر. بولو بے شک بھائی, قبول کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو یہ باتیں آپ کو کہنی بھی نہیں چاہیے, مگر ہم لوگ کمزور ایمان کے ہیں, اس لیے ہم سمجھا رہے کہ دیکھو سائنس والے قبول کر رہے ہیں. 4 نشانیاں ہو گئی, 4 نشانیاں. اور سب سے خطرناک ہے سورج کا پشچم سے نکلنا. تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب سورج پشچم سے نکل جائے گا, پورا مجمع بولو, تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. دنیا تو چلے گی, اس کے بعد 5 نشانیاں باقی رہ گی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, پھر کوئی یہ کہے گا اللہ میں نے کلمہ پڑھا, مجھے ایمان میں داخل کرنی ہوگا. کوئی مسلمان کہے گا اللہ میرے گناہوں کو معاف نہیں ہوگا. گاڑی نکل چکی پلیٹ فارم سے, اب ٹکٹ پھاڑ, گاڑی نکل گئی, کچھ نہیں ہوگا. یہی حال ہوگا جب سورج پشچم سے. اور آج کل سائنس والوں سے زیادہ طاقتور دلیل مسلمانوں کے خواب ہے. مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے. میں نے خود نے 3 خواب دیکھے, میں نے آپ کو شاید آگے بیان کیا, میں نے خود نے قیامت کے 3 خواب دیکھے. اور مجھے کیونکہ میں بولتا ہوں قیامت پر,
لوگ مجھے اپنے واٹس ایپ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے آپسی ملاقاتیں ہوتی ہے تو ہم کو ذریعے کہہ رہے. ابھی کوئی کٹھور سے آیا تھا مجھے ملاقات کرنے، کہا مولانا خواب سنانا آنا ہے. وہ آئے تھے بہت ماشاءاللہ دیندار نوجوان. کہا کہ میں گھر میں سویا ہوا تھا، میری بہن کی شادی ہوئی تھی دوسرے گاؤں، وہ خواب میں آئی اور کہا بھائی اٹھو اٹھو. کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو ذرا پیچھے دیکھو کیا ہو رہا ہے. کہا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. پیچھے مڑ کے دیکھا تو سورج پشچم کی دشا سے نکل چکا. حضور نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں آپ مسلمان ہو. فرمایا اذا اقترب الزمن، جب قیامت قریب آ جائے گی، فرمایا لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، مومن کا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوگا. پورا مجمع بولو، یہ یاد رہے سبق آپ کو، مومن کا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یعنی وہ خواب اللہ کی طرف سے ہوگا کہ اب جاگو قیامت بہت قریب ہے. میں 2007 سے بول رہا ہوں قیامت، آج 18 ہو رہے، 11واں سال لگا. میں نے پہلا خواب دیکھا تھا، اللہ نے مجھے بتلایا تھا، اور شاید اس لیے بتلایا تھا کہ میں روز بیان میں ہوں تو میں اللہ کے بندوں کو جگاؤں. جمعے کی رات تھی، میں نے خواب دیکھا سورج پورب سے نکلا، اللہ کو گواہ رکھے، اور دھیمے 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 وہ سورج پشچم کی دشا میں آیا اور پشچم میں آ کر چپک گیا. ہم لوگ رات دن قرآن حدیث پڑھاتے ہیں، ہم کو معلوم ہے قیامت کی سب سے خطرناک نشانی سورج پشچم میں جائے گا اور پھر پشچم ہی سے نکلے، الٹا ہو جائے گا. اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کے وقت سے میں امت کو جگا رہا ہوں، 11واں سال لگ گیا. اور 2010 میں خواب دیکھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیروں میں ادھر پورب کی سائڈ دیکھا. اور ایک بات سن لو، خواب دیکھنے سے کوئی آدمی ولی نہیں بنتا. زور سے بولو، خواب دیکھنے سے کوئی آدمی ولی بنتا. پر آپ کو خواب اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ آپ امت کو جگاؤ. جب ہماری طرف سے الارم بج رہا ہے کہ امت غفلت میں ہے، ان کو جگاؤ، نہیں تو کل قیامت کے دن یہ لوگ روئیں گے. بے نمازی نمازی بن جائے، بے روزگار روزے رکھنے والے بن جائے، زکات میں سستی کرنے والے زکات دینے والے بن جائے، حج کرنے والے حج والے نہیں کہی ہے تو حج کرنے والے بن جائے، کسی کا پیسہ لیا ہے تو لوگوں کے ساتھ آپس کے معاملات کو ختم کرنے والے بن جائے، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے بن جائے، پڑوسی کا حق، رشتہ داروں کا حق، سچائی کے ساتھ رہنا، پاکی اور صفائی کے ساتھ رہنا، یہ طریقے پر آ جائے جو نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. میں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیروں میں جدھر سے سورج نکلتا ادھر رات کو چمکتے ہوئے دیکھا. پوری مسجد نبوی چمک رہی جیسے میں دیکھ رہا ہوں. اور آپ کی قبر مبارک پر جو گنبد خضرا ہے اس کے اوپر ایسی ایک لمبی تختی جا رہی تھی دور تک، اور ایک ایک حرف عربی میں اتنا بڑا بڑا لکھا ہو، ایک حرف اتنا بڑا. اس سے انداز لگاؤ کتنی بڑی تختی ہوگی. اور وہ رات کے اندھیرے میں وہ بھی چمک رہی تھی اور اس پر ایسے لائٹ ایسے فلیش مار رہی تھی لائٹ. اور عربی میں لکھا تھا اس پٹی پر جاءت یوم القیامہ، قیامت کا دن قریب آ گیا. اس کے بعد پوری دنیا کو میں نے ٹوٹتے ہوئے، اور میں خود دیکھا کہ اس جھٹکے میں بھی چلا گیا. اور ابھی 12واں مہینہ لگا، 11 مہینے پورے ہوئے. اللہ کو گواہ رکھ کر سنا رہا ہوں، جاگنا ہو تو جاگ جاؤ. میں نے خواب میں دیکھا آسمان جتنا بڑا ہے اتنے بڑے دروازہ دیکھا، اتنا بڑا دروازہ آسمان جتنا، اور اس کی 2 پھاٹک ہے ایسے وہ دھیمے 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 سے بند ہو رہی. دیکھو ایسے باقاعدہ دیکھا خواب، اور 1 فیٹ کے قریب باقی اور ایسے دھیمے دھیمے سرک رہے، دونوں پھاٹک آگے بڑھ رہے. میں رو رہا ہوں ایسے خواب میں، اور اللہ سے یوں کہا کہ اللہ اس کو دھیمے دھیمے بند کر تاکہ تیرے بندوں کو توبہ کی توفیق مل جائے. کوئی مجھے یوں کہہ رہا ہے خواب میں کہ آپ نے دروازے کے اوپر پڑھا کیا لکھا ہے؟ میں کہا نہیں، کہ ذرا دیکھو نا. تو پھر میں اوپر دیکھا، عربی میں لکھا ہوا تھا باب التوبہ، توبہ کا دروازہ. یہ اشارہ اللہ کا. مجھ سے پہلے انگلینڈ میں ایک نوجوان نے خواب دیکھا تھا، مجھ سے بھی 1 سال پہلے، کہ دروازہ بند ہو رہا ہے اس پر باب التوبہ لکھا. میں نے اللہ سے کہا اللہ اس کو دھیمے دھیمے بند کر تاکہ تیرے بندوں کو توفیق مل جائے. تو اندر سے آواز آئی، وہ میں نے سنی کہ نہیں اب ٹائم پورا ہونے جا رہا ہے. وہ دھیمے دھیمے اب چند سال میں یہ پورا ہو جائے گا. اور یہ خواب میں اکیلا نہیں دیکھ رہا ہوں، مسلمانوں سینکڑوں لوگ مجھے اپنے خواب سنا رہے، سینکڑوں لوگ. کیونکہ میں بول رہا ہوں آپ کو نہیں کہیں گے، وہ مجھے کہیں گے. کتنی عورتوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کتنوں نے امام مہدی کو دیکھا. اللہ کے بندو جاگو، یہ 4 نشانیاں ہو گئی، چند برس باقی ہے دنیا.
ایک بالش دور ہے جنت، ایک بالش. آپ تو ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ کا یقین تو کافروں سے بے شمار مضبوط ہونا چاہیے. ان کے پاس تو کوئی یقین نہیں، آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ قیامت آ گئی، بولو بے شک انشاءاللہ جنت بھی قریب آ گئی. قیامت قریب آ گئی تو جنت قریب آ گئی. ایک بالش دور ہے جنت، ایک بالش. اب ہم لوگ خوش نصیب ہے کہ ہم لوگ اگر قبر میں موت آ بھی گئی تو مسلمانوں زیادہ قبر میں سونے کے وقت بھی نہیں آئے. اب اللہ ایسی جنت میں لے جائے گا جہاں موت کا بالکل نام نہیں، ایسی جنت میں لے جائے گا جہاں ایک بال بھی سفید نہیں ہوگا، ایک بال بھی سفید، جہاں بڑھاپا ہی نہیں آئے گا. جنت میں پیشاب بھی نہیں، جنت میں ٹوائلٹ بھی نہیں، جنت میں بیماریاں نہیں، جنت میں ایکسیڈنٹ نہیں، جنت میں لڑائی جھگڑے نہیں، جنت میں گالی گلوچ نہیں. جنت کو اللہ نے ہر برائی سے چھپا رکھا ہے. جہنم میں صرف برائی اور برائی ہے، اور جنت میں کوئی برائی نہیں. بولو ذرا زور سے، اوپر والو نیچے والو زور سے انشاءاللہ بولو. اگر قیامت آ گئی تو جنت بھی قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئے. حالات بالکل قریب ہو گئے. جو عقل مند ہے نا پھر وہ صرف جمعے کی نماز پڑھنے نہیں آئے گا، اس کو معلوم ہے کہ 25 30 35 برس باقی ہے تو مجھے اپنی نمازوں کی فکر. قیامت کے دن پہلے سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہونے والی ہے. میں سفر میں جاؤں، میں شادی میں جاؤں، میں جنازے میں جاؤں، میں کام پر جاؤں، میں بزنس پر جاؤں، پہلے میری نماز، دوسرے کام بعد. میرے معاملات صاف ہونے چاہیے. کسی کے پاس 5 پیسہ ہو آدمی واپس کر دے. آدمی یہ نہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی پر تہمت نہ لگائے، شراب نہ پیے، شراب نہ بیچے، جگار نہ کھیلے. کوئی بھی کام آدمی توبہ کر لے کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے، اس سے پہلے میں اللہ سے معافی مانگوں. اس لیے مسلمانوں حالات بالکل نازک ہو چکے ہیں. اور یاد رکھنا سائنس اتنی ساری ترقی کر گئی، اتنی ساری ترقی کر گئی، مگر اللہ کے سامنے بالکل فیل ہے، بالکل فیل ہے. آج تک موت کا وقت کوئی بتلا نہیں سکا. زور سے بولو بھائی، بتلا سکا ہے کوئی سائنس والا؟ میں ایک سائنس والے کی خبر دوں، بہت بڑے سائنس والے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما. وہ تھے ہمارے پرانے راشٹرپتی ڈاکٹر عبدالکلام. ذرا زور سے جواب دو. پہلے آپ نے نام سنا ہے اپنا؟ سائنس بہت بڑے ویگنانک تھے، سائنٹسٹ. دنیا بھر کے ایوارڈ ملے تھے ان کو، دنیا بھر کے. اور اسی ایوارڈ پر بے شمار دولت ملی تھی ان کو، دنیا بھر. اور ہمارے راشٹرپتی رہ چکے ہیں، اور میسائل مین کا لقب ملا تھا. انڈیا سے گئے شیلانگ، ایک کالج کے پروگرام میں گئے، وہاں پہنچ بھی گئے، اپنے پاؤں سے چل کر پلین میں بیٹھے، چارٹر اسپیشل پلین میں. نریندر مودی اور پرانب مکھرجی جو اس وقت راشٹرپتی تھے وہ نیچے کھڑے ہیں، اور ٹی وی والا ایسے ہاتھ دے کر انٹرویو لے رہا ہے. کہا کہ ڈاکٹر عبدالکلام یو آر این اولڈ مین اینڈ یو آر ٹریولنگ ٹو مچ. آپ اتنے بوڑھے ہو گئے اور اتنے سفر کر رہے ہیں. ایک سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، مائی لائف از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ سو سون. میں اتنا جلدی مرنے والا نہیں ہوں. یہ ڈاکٹر عبدالکلام نے کہا دلی میں، اور پلین روانہ ہو گیا. شیلانگ پہنچ گئے. یہ شری لنکا کے پاس، یہ انڈیا سے قریب ملا ہوا ملک ہے. صبح میں آرام سے چائے ناشتہ ہوا، پوری باڈی چیک ہوئی مشین پر. 1 گھنٹے بعد رپورٹ آئی کہ ان کی باڈی بالکل تیار ہے تقریر کرنے کے لیے. تقریر کرنے کے لیے لے جایا گئے. 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. کالج کا ادگھاٹن تھا، کالج کا، اور سرکاری سفر تھا. تقریر چالو ہوئی مسلمانوں، اور چند منٹ ہوئے تھے اور اللہ نے موت کا فرشتہ بھیج دیا. چالو تقریر میں نیچے گرے ڈاکٹر عبدالکلام، اور ڈاکٹروں کی ٹیم ایک کمرے میں تھی، بہت ٹاپ اینڈ ٹاپ جلدی سے آئے اور مشینریاں لگائی، اور انہوں نے فوراً اعلان کیا، لاؤڈ اسپیکر کی روح پرواز کر گئی. جس پلین سے گئے تھے اسی پلین میں ان کی لاش آئی نئی دلی پر. یا مودی جی نے ان کے آنے پر توپ پھوڑے اور ان کی لاش کو ان کے وطن روانہ کر دیا گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پورا مجمع جواب دو. ڈاکٹر عبدالکلام سائنٹسٹ اور ویگنانک تھے، مگر اپنی موت کے وقت اپنے آپ کو بچا سکے؟ زور سے بولو. ہیں اتنے بڑے راشٹرپتی تھے، انڈیا کے راشٹرپتی رہ چکے. ذرا سبق لو ان کی موت. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ گزشتہ جمعہ کو ہمارے دیوا گاؤں کے ایک داماد تھے، احمد آباد میں رہتے تھے. فجر کی تو نماز پڑھی اور ریس کی گاڑیاں دوڑ. آج کل ہمارے نوجوانوں میں ایک برائی ہے، ریس کی گاڑیاں دوڑاتے. اور واقعتاً وہ ریس کی کمپنی میں کام کرتے تھے اور بڑے بڑے انعام حاصل کرتے.
125 کی سپیڈ پہ جا رہے اور بیچ میں گائے آ گئی، گائے بھی مر گئی اور وہ بھی وہی شہید ہو گئے. آج 1 ہفتہ ہو گیا. 28 سال کی عمر تھی، 8 مہینے ہوئے تھے شادی. آمین کہو اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ انہیں آمین کہو اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کی بیوی کو، ان کے ماں باپ کو اللہ ان کو بہترین صبر عطا فرما. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو سائنس آئی ہے نا وہ ہماری موت کے اسباب بن کے آئی. اس پر فخر کرنے کی، گاڑیوں پر، پیسوں پر، بنگلوں پر، یہ تو اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دیے. آج کسی کو استعمال کرنے کے لیے دیا، کل کسی کو دیتا ہے. ہمارے مینارہ مسجد پر میں علاج کے لیے آتا ہوں سوموار کو، بے حساب بھیڑ ہوتی. وہاں ایک شخص آتے ہیں، راجستھان کے رہنے والے ہیں، میں نام نہیں لوں گا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک زمانے میں اتنی زبردست فیکٹری چلتی تھی، اتنی زبردست کہ وہ ہمارے جیسے علماء کی خدمت کرتے. تو اللہ نے پیسہ دیا تو استعمال کرنے کے لیے، آج ان سے لے لیا اللہ نے. یہ پیر کو آئے تھے، مجھے کہہ رہے تھے، آگے بھی آئے کہ مجھے زکوٰۃ کے پیسے ہو تو کہیں سے بھی کروا دو، اتنا برا حال ہے. اللہ کو گواہ رکھ کے کہوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کے گھر میں بیٹھا. یعنی ان کی گاڑیاں دیکھو نا، 50-50 لاکھ کی گاڑیاں استعمال کرتے. تو یہ تو اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دیا، اور کوئی چیلنج نہیں ہے کہ آپ پوری لائف تک یا آپ کی قیامت تک آپ کی نسلیں استعمال کریں. اللہ چاہے تو وہ مال لے بھی سکتا ہے. بولو لے سکتا ہے نہیں لے سکتا؟ یہ زندہ مثال دے رہا ہوں. تندرستی لے سکتا ہے، چہرے پر کوئی بیماری کسی کے بھی ڈال دے، ساری خوبصورتی چھین سکتا ہے. جوانی میں بڑھاپا دے دے، وہ اس کی طاقت کا معاملہ ہے. یہ استعمال کرنے کے لیے دیا، یہ گھمنڈ اور فخر کرنے کی چیز نہیں. اللہ سے عافیت مانگنے کی، اللہ تو نے نعمتیں دی تو اس کو ہمیشہ استعمال کی توفیق عطا فرما، تیرے شکر کی توفیق عطا فرما. مصیبت آ جائے تو اللہ صبر کی توفیق عطا فرما. آدمی اللہ سے شکایت نہ کرے. امتحان آئے نا، پریکشا ہے، بھائی یہ سمجھے اللہ کی طرف سے امتحان، اس میں کوئی بھلائی ہونے والی، کوئی بھلائی ہونے والی. اس کو صبر کے کھانے میں ڈال. یہ ایمان کا تقاضا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ موت کے قصے آپ کو سنا رہا ہوں. وقت آ جائے گا نا، 1 سیکنڈ میں اچک لیں گے. گھر والے روتے رہیں گے، سب کھیر کھا کے بھول جائیں گے، کوئی یاد نہیں کرے گا. انسان اپنے آپ کو یاد کرے کہ مجھے میری قبر میں میری نمازیں، میرے روزے، میری تلاوت، میرا ذکر اللہ، میرا درود شریف، میرا استغفار، میری دعائیں، میری تہجد، میرے معاملات، میرے نبی کی سنتیں، یہی چیز مجھے کام آنے والی ہے. اعمال اللہ کے حکم کام آنے والا. باقی یہ ساری بے وفا دنیا ارے مسلمانوں، ایسے حالات شہروں کی بات کر رہا ہوں. 500 آدمی جنازے میں گھر پر ہاتھ مارنے ہیں، 500 آدمی، 1000 آدمی، 2-2000 آدمی. اور جنازے کی نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ 200 پڑھتے ہیں. زیادہ تر لوگ تھے یا تو وہ پیشاب کیے کھڑے کھڑے، یا تو ان کے کپڑے پاک نہیں، یا تو دوسری بات کیا، شہروں میں کتنے نوجوان ایسے جن کو جنازے کی نماز ہی پڑھنے نہیں آتی. اس لیے ہم 3 بات کہتے ہیں. آخری بات سن لو 1-2 منٹ میں. اللہ والوں کے پاس بیٹھو بار بار. علماء کرام کے بیانات بار بار سنے آدمی. گھروں میں ٹیلی ویژن کی بجائے علماء کے بیانات، بہت علماء، ایک عالم نہیں، بہت علماء ہے. اللہ نے ہر ایک کو ایک الگ رنگ دیا ہے. اللہ پاک ہر اچھے عالم، سنت والے عالموں سے ہمیں فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور گھر گھر تعلیم زندہ ہونی چاہیے. فضائل اعمال تعلیم زندہ کرو. گھر گھر میں 5-10 منٹ اللہ نبی کی باتیں کان میں پڑے گی نا، ایمان تازہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے. ابھی میں قصہ پڑھ رہا تھا کتاب میں، دیکھو ایمان کیسے تازہ. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی تھے، بہت مالدار. والد کے انتقال کے بعد 450 مکان، چاہے وہ جھونپڑیاں تھی اس زمانے میں، 450 مکان والد کی وراثت میں آئے، اور 500 اینٹیں سونے کی، اینٹیں سونے کی والد کی وراثت میں آئی. سب بھائی بہنوں میں تقسیم ہوا. کتنا مال ہوگا اس زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. موت سے 3 دن پہلے مسجد نہیں جا سکتے، پاؤں میں تکلیفیں، تو گھر پر ہی نماز پڑھتے تھے. ایک دن سورج چھپنے کی تیاری ہو رہی، ذرا دھیان سے سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا دین کی بات. تو ان کی بیوی ان کے پاس آئی، عبد الرحمن وضو ہو گیا ہے؟ کہا الحمدللہ میرا وضو ہے. سورج چھپنے کی تیاری کر رہا، اور جیسے سورج چھپا تو ان کی بیوی، ان کی گھر والیاں بھی دیندار تھی. آج ہماری گھر والیاں کتنوں کی دیندار ہے دیکھو نا. کلر مارتی، بالوں میں کلر، ناخن میں پالش، جینس پینٹ، جرسیاں، کھلے عام، پردے نہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اولاد ہے. ڈسکو ڈانس میں، شادیوں میں ناچنے کھڑے ہو جانا، ڈانس کرنے. اور وہ پاک باز عورتیں، پاک باز عورتیں،
اللہ اکبر، جن کی مزاریں جنت البقیع میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت البقیع میں دفن ہے، 10,500 صحابہ کرام اور صحابیات عورتیں اس میں دفن. ان کی بیوی نے کہا کہ عبد الرحمن ذرا دیکھو، اب سورج تو چھپ گیا. کہا ہماری زندگی میں سے ایک دن کم ہو گیا، پورا مجمع سے بلواؤں گا. ان کی بیوی نے کیا کہا؟ سورج چھپ گیا تو ہماری زندگی میں سے ایک دن کم ہو گیا. عبد الرحمن نے کیا کہا معلوم؟ حضرت الرحمن ارے فرمایا بے شک تیری بات صحیح ہے، تو نے میرا ایمان تازہ کر دیا. تو اب سن میری زبان سے، اگر میری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا تو اللہ کی قسم میں جنت سے ایک دن قریب ہو گیا. کیا کہا؟ جنت سے ایک دن. ذرا زور سے بولو نا، میں جنت سے ایک دن، اگر ایک دن ختم ہو گیا تو میں جنت سے ایک دن قریب ہو گیا. یہ دین کی باتیں ہیں قرآن اور حدیث میں. اللہ نے ارے آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا. آج ہمارا ایمان کیسا کہ بھائی کھا لو پی لو پہن لو بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ قبر میں جانے کا ہے. اس سے پہلے ارے آدمی یہ سوچے مسلمان قبر میں جانے سے پہلے اعمال کر لو، اللہ کے حکموں کو زندہ کرو اور اللہ کے راستوں میں نکلو. 3 دن جاؤ، 10 دن جاؤ، چلہ نکالو. اللہ اگر آپ کو طاقت دے جتنا آپ کی طاقت کے مطابق، اور مقامی کام مضبوط کرو. اور تیسری چیز، کسی خانقاہ کے بزرگ کے ہاتھ پر بیٹھ ہو کر اپنے دل کی اصلاح کرو. بس بات پوری ہو گئی. میں نے جتنا وقت لیٹ ہوا تو وہ وقت بھی لے لیا ہے. اگر کسی کا دل دکھا ہو تو معافی چاہتا ہوں. بس مجھے وعدہ کر دو کہ انشاءاللہ جنت کی، قیامت کی پوری طاقت کے ساتھ زور سے انشاءاللہ بولنا، اللہ کے گھر گونج جانا چاہیے. اور آخرت کی زوردار تیاری کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ازمن و از جملہ جہاں امین بات. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 1 منٹ رک جائے. بھائی آپ حضرات سے ایک اور نیکی کا کام ہے. ایک مولانا مجاہد صاحب بہار ارریہ سے آئے ہیں، وہ بیمار ہو گئے ہیں، وہ میرے ساتھ ابھی آنے والے تھے. مجھے انگلینڈ سے ایک آدمی نے 5 لاکھ روپے دیے تھے چھوٹی سی مسجد بنانے کے، تو میں نے ان کو دے دیے. اور وہ مسجد بننے میں تھوڑا 2-2.5 لاکھ روپے، وہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے تو تھوڑا بڑھ گیا ہے. تو یہ جو ابھی نوجوان مجھے لینے آئے تھے، کہاں ہے بھائی بولو ذرا سا. بھائی کوئی ہے یہاں؟ کون لینے آیا تھا مجھے ابھی؟ آپ نے؟ ہاں ذرا دونوں راستوں پر 2 آدمی کھڑے کر دیں. بہت غریب علاقہ ہے، اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، جھونپڑیوں کے سوا کچھ نہیں. لائٹ کا بھی کوئی نظام نہیں، آج تک لائٹ کا نظام نہیں. ابھی میں گیا تھا پچھلے سال تو کھمبے، گورنمنٹ کھمبے ڈال رہی، اب آئی کہ نہیں ہے اللہ بہتر جانے. مگر بہت غریب علاقہ. ایسے غریب علاقے میں اللہ کا گھر بن رہا ہے. اتنا بڑا مجمع آیا ہے، آپ دل کھول کر دونوں دروازے پر ڈالتے جائیں. اور یہ پیسہ انہی لوگوں کے پاس رہے گا. میں کسی کا پیسہ ہاتھ میں نہیں پکڑتا، میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. ان کے پاس آ کر وہ لے جائیں گے. جب ان کو شفا ہو جائے گی، 1-2 دن میں وہ بیمار چل رہے ہیں تو آ کے لے جائیں گے. تو آپ حضرات ذرا دل کھول کر، بہت غریب علاقہ ہے اور اللہ کا گھر بن رہا ہے، آپ حضرات جو ہے دل کھول کر امداد فرمائیں. اور جس کی سنت باقی جلدی جلدی پڑھ لو، چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھنا. بھائی سب بنا لو، سب بنا لو، یہ سب سے اچھا. اور بیٹھ جاؤ، سب بنا کر بیٹھ جاؤ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله ذي الملك والملكوت والعزة والهيبة والجبروت أدب الخلائق دأب المعاشرة وندبهم إلى الملاطفة والمكاشرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعبود وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الحامد المحمود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الموعود أما بعد فيا معشر المسلمين علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب المعاشرة بين العباد منها حقوق المسلم على المسلم وتزودوا بأدائها اليوم الثلاث ومنها لا نودي مسلما بفعل أو قول وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
وقال أيضا لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال عليه الصلاة والتسليم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. والتقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تقدر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأعطى وأكبر. सफ़े लगाओ जल्दी जल्दी, बीच में जगह खाली न छोड़. नमाज में लुंगी पायजामा पेंट वगैरह ऊंची रखें. अल्लाहु अकबर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم
وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. भाई दोनों दरवाजों पर 2-1 नौजवान खड़े हो जाएं। वो बिहार की मस्जिद के लिए जो ऐलान किया है तमाम हजरात दिल खोल कर देकर जाएं। अल्लाह आपको जुज़ा खैर अता फरमाए। अपने सवाब के लिए, अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए उस मस्जिद के लिए जरा इमदाद करते जाएं।
گیا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گنہگار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی، اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور امت سو رہی ہے. اے اللہ یہ باتیں جو ہم نے قیامت اور جنت کے نام سے کہی، انہیں اپنے گھروں تک بات پہنچانے کی اور امت تک پہنچانے کی انہیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں یہ بڑی دیر تک یہ مجمع بیٹھا رہا، اے اللہ ان کے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اس پر ان کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ عطا فرما، آخرت میں بھی اس کا بہتر بدلہ عطا فرما. اس کے بیٹھنے پر تو ان کے مرحومین کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ جتنے لوگ قبروں میں ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. اللہ پچھلی جمعہ ہمارے دیوا گاؤں کے اقدامات ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے، اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی بیوی کو، ماں باپ کو، بہن کو اور رشتہ داروں کو اے اللہ تو سب کو بہترین صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ایسے ہی جتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا تو سارے مرحومین کی بخشش فرما. اے اللہ کچھ خبر نہیں بیچاروں کا قبروں میں حال کیا ہے، تو رحیم و کریم ہے، سب کی بخشش کر دے. تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں گر تو سب کو معاف کر دے. اے اللہ تو ہماری بھی بخشش فرما. اب سورج پچھم سے نکلنے والا ہے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس سے پہلے پہلے مولا امت کو توبہ کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما. اس مسجد کو جو چندہ دیا اور بہار کی مسجد کو چندہ دیں گے اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. جیسے جمعے کی نماز میں لوگ آئے، اللہ ان عصر کی نماز بھی تیرا حکم ہے، مغرب عشاء اور فجر بھی تیرا حکم ہے، ظہر بھی تیرا حکم ہے، تلاوت ذکر اللہ درود شریف اور استغفار تیرا حکم ہے، گناہوں سے بچنا تیرا حکم ہے. ان سارے حکموں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہر برائی سے حفاظت فرما. مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. معاملات کی توفیق، صفائی کی توفیق عطا فرما. حلال روزی 100% حلال روزی، چاہے چٹنی روٹی کھائیں مگر مولا حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرما. حرام اور شک والی روزی سے امت کی حفاظت فرما. ایکسیڈنٹ سے، بیماریوں سے، ہاسپٹلوں سے ہماری حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی چندہ جمع کرنے والے بعد میں سنت پڑھ لینا، مگر ذرا یہ نیک کام میں مدد فرما.